احمد علی لاہوری کی قبر پر مراقبہ۔ قائرین، پچھلی ایک ساتھ میں باورچی جن بابا کا تذکرہ آپ نے سنا، جنہوں نے عبدالسلام جن کی شادی میں تمام براتیوں کو لذیذ کھانے کھلائے۔ یہ اسی نومبر کا واقعہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا۔ میں فاتحہ کے لیے اتباع سنت میں قبرستان گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا شخص حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ چنانچہ میں اکثر فاتحہ کے لیے جاتا رہتا ہوں، میں بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے مراقبہ کیا تو محسوس ہوا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں موجود نہیں اور وہ مدینہ منورہ اور مکہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔ حوادث، مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں حضرت لاہوری تشریف لے آئے۔ میں نے اسلام عرض کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، بہت روحانی فیوز و برکات عطا ہوئے۔ دل کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میں نے ان کی خدمت میں عرض کرنی تھیں، وہ عرض کیں۔ حضرت لاہوری نے ایک بات جو خاص طور پر زور دے کر فرمائی، وہ یہ کہ سارے عالم میں حوادث، واقعات، مشکلات اور پریشانیاں روز بروز بڑھتی چلی جائیں گی۔ بے سکونی حد سے زیادہ بڑھے گی، بے چینی گما سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مال نہیں ملے گا، چیزیں نہیں ملیں گی، پھر مال ہوگا تو چیزیں نہیں ہوں گی۔ گھر گھر لڑائی جھگڑے اور مایوسی اتنی بڑھ جائے گی کہ زندگی سے موت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے حضرت لاہوری سے عرض کیا، آخر اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا؟ ٹھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے، صرف 3 چیزیں۔ نمبر 1، فجر کی سخت پابندی اور اہتمام کے ساتھ بقیہ نمازوں کی بھی پابندی۔ نمبر 2، آیت کریمہ اور استغفار کا کثرت سے پڑھنا۔ اور نمبر 3، آنکھوں کی احتیاط یعنی گناہوں سے بچنا۔ وہ بابا جی دراصل باورچی جن تھے۔ میں بیٹھا حضرت لاہوری کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی مسلسل رو رہے تھے۔ تو اسی دوران میں نے حضرت لاہوری سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی کون ہیں جو مسلسل رو رہے ہیں؟ حضرت لاہوری فرمانے لگے، خود ہی تعارف کراتے ہو اور خود ہی لا تعلق ہو جاتے ہو۔ میں حیران ہوا تو فرمانے لگے، عبدالسلام کی شادی یاد ہے؟ اور عبدالسلام کی شادی میں جو بوڑھے باورچی جن تھے وہ یہی تو ہیں۔ یہ اس وقت انسانی شکل میں میرے پاس ملاقات کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ جب میں عالم دنیا میں تھا تو اس وقت یہ ان کی نسلیں میرے پاس بہت زیادہ آیا جایا کرتی تھیں۔ اچھے اور مخلص جن ہیں۔ نیک صالح جنات کی خوشی کیسے حاصل ہو؟ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں، کروڑوں سے زیادہ جنات میرے ہم نشین اور میرے ساتھی ہیں۔ کون سی ایسی چیز میں اختیار کروں جس سے یہ خوش ہوں اور ان کی محبت زیادہ بڑھ جائے؟ تو فرمانے لگے، بس ایک چیز جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو وہ خوشبو، کچا گوشت اور چاولوں کو ابالتے ہوئے جو خوشبو اٹھتی ہے، یا پھر جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو پہلا خون نکلتا ہے، یہ چیزیں ان کو بہت پسند ہیں۔ میں نے مزید سوال کیا کہ کوئی اور چیز فرمائیں تو فرمانے لگے، ان میں سے ہر جن اگر وہ نیک اور صالح ہے تو ان چیزوں کو ضرور پسند کرے گا، اور اگر وہ شریر جنات میں سے ہے تو پھر ان کو گوبر، کوئلہ، جلی ہوئی لکڑی، نیم سوختہ بچوں کی چیخ و پکار، عورتوں کے آپس میں جھگڑے، میاں اور بیوی کے جھگڑے، مردار جانوروں کا خون، خنزیر، کتے بہت زیادہ پسند ہیں۔ صالح روحوں کے ساتھ صالح جنات کے لشکر۔ میں نے حضرت لاہوری سے ایک اور سوال کیا کہ حضرت میرے پاس روحیں مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تشریف لاتی ہیں، یا میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں؟ ایک انوکھی چیز جو میں نے اکثر دیکھی ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ صالح جنات کے لشکر ضرور ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان کی ملاقات سے مجھ میں بہت زیادہ روحانی اور نورانی استفادہ ہوا۔ یہ ہماری ملاقات کئی گھنٹوں تک محیط رہی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی لاکھوں جنات موجود تھے۔ ان میں سے ایک جن نے عذرۂ محبت مجھے خوشبو دی۔ حضرت لاہوری فرمانے لگے، دراصل جنات ان کے خدام ہوتے ہیں اور یہ خدام اپنے مخدوم کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ پسینہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی خوشبو کے کمالات۔ یہ وہ خوشبو ہے جس میں ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اطہر کا ملا ہوا ہے، اور اس خوشبو کے جو کمالات ہیں وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔
جب بھی میں وہ خوشبو لگاتا ہوں خوبصورت زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنات کی دعوت۔ مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باورچی جن کو اپنا تعارف کرایا اور عبدالسلام کی شادی کا ان کو حوالہ دیا۔ میری بات سن کر باورچی جن بہت خوش ہوئے، بڑے اتفاق سے ملے، کہنے لگے بڑھاپا ہے، نظر کمزور ہے یا یادداشت پر اثر ہے، اس لیے پہچان نہ سکا۔ میں نے اصرار کیا میری دعوت قبول فرمائیں، گھر چلیں۔ انہوں نے اظہار شفقت مجھے اور میری دعوت کو قبول فرمایا، اس شرط پر جو گھر میں موجود ہوگا وہی کھاؤں گا، تکلیف نہیں کریں گے۔ جب میں گھر پہنچا تو جی میں آیا کہ عبدالسلام صحابی بابا، حاجی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی بلا لوں۔ میں نے ان کے دیے ہوئے مخصوص کوڈ سے ان کو عرض کیا۔ فرمانے لگے اس وقت ہم عمرہ کرنے کے بعد خیبر کے اس قلعے میں بیٹھے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی محبت اور شفقت، تھوڑی ہی دیر میں وہ 382 افراد یعنی پورا خاندان میرے گھر پہنچ گیا۔ خوب پرتکلف ان کے مزاج کی دعوت کی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سب ساتھیوں یعنی بوڑھے باورچی جن عبدالسلام اور دوسرے جنات کے بڑے بڑے سردار دیو اور پریوں نے صحابی بابا سے اصرار کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انوکھا ہو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو قارئین کی نظر ہے۔ نیشا پور کسان کی پری پیکر بیٹی۔ کہنے لگے یہ واقعہ خلیفہ مامون الرشید کے دور کا ہے۔ اس کی خلافت تمام بر اعظم ایشیا اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جو واقعی حسن و جمال کا ایک پیکر اور کمال تھی۔ وہ دراصل نیشا پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارز تھا وہاں کے ایک کسان کی بیٹی تھی۔ بچپن سے رنگ و روپ دیکھ کر اس کی ماں اسے چھپاتی تھی اور وہ بھی چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھر سے زیادہ باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یوں جوانی کے دن طے کرتے ہوئے وہ بڑی ہو گئی۔ گاؤں کے ایک نوجوان اور بلکہ ہر نوجوان خواہش مند تھا اس سے شادی کا، اس سے شادی کرے، لیکن اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو صالح ہو، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر واسق عطا جوردی کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی۔ اب جب خلیفہ نے اس کسان کے گھر مامون الرشید کی اطلاع پہنچائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہماری اتنی کیا اوقات ہے، خلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہے۔ آخر کار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ کو دے دی۔ خلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیا اور سب لونڈیوں سے اونچا مقام دیا۔ وہ لڑکی خوش شکل تو تھی ہی، خوش اخلاق بھی تھی۔ خوبصورت لونڈی نے خلیفہ کی زندگی بدل دی۔ اس لونڈی نے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلے جو تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ خلیفہ کی زندگی غربا و مساکین اور پسے ہوئے طبقے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی، بلکہ اس سے زیادہ خلیفہ کی زندگی میں اور تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ خلیفہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوا۔ انہی دنوں دن رات گزرتے چلے گئے، آپس کی محبت بڑھتی گئی، لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنی لونڈی کی محبت کم ہو رہی ہے۔ خود اس کی لونڈی نے محسوس کیا کہ محبت کی جو شدت پہلے تھی وہ شدت وقتاً فوقتاً کم ہو رہی ہے۔ اب خلیفہ مامون بھی پریشان ہوا، بلکہ ایک بار تو خلیفہ اس لونڈی کو کہہ بیٹھا کہ اب تیرے حرم میں میرے دل آنے کو نہیں چاہتا، بعض اوقات کھچے اور دکھی دل کے ساتھ آتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہو کر آتا ہوں، ورنہ جو پہلے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا تھا اب معاملہ اس طرح نہیں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔